پہلے تو IMF آپ کا میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ 6 بلین کے قریب ہو جانا چاہیے, 2 بلین ہمیں اکنامک پلان وغیرہ کے تحت مل جائے بنگلہ دیش ماڈل پہ. اگر یہ ہو بھی جاتا ہے اور لگتا ہے کہ ہو جائے گا, ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلا 1 سال؟ مہنگائی کبھی گورنمنٹ کہتی جی کم ہوگی, پہلے سے کم ہو گئی ہے, انٹرسٹ ریٹ میں کمی آئے گی نہیں آئے گی, یہ مجھے بتائیں کہ آنے والا سال آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت مناسب اور بڑا بیلنس انٹروڈکشن دیا ہے, اور اس سے ہمارے ڈسکشن میں ایک طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آگے بڑھنے میں سہولت ہو گئی. آپ نے ذکر کیا ہے کہ اگلے سال کیا ہو سکتا ہے. ورلڈ بینک, IMF اور دوسرے اداروں نے بھی کچھ فورکاسٹنگ کی ہوئی ہے اور کافی ڈپریسنگ ہے. مگر میں یہ کہتے چلوں کہ اگر ہم IMF کے پروگرام میں یعنی کہ 3 سال والا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی میں پھر سے واپس جاتے ہیں, جو پچھلی مرتبہ ہم 2019 میں گئے تھے اور بری طرح سے وہ فلاپ ہوا تھا, 2023 میں ختم ہوا تھا. اب یہ دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ ہم کیا کامیابی کی طرف جائیں گے. دیکھیے, یہ پروگرام جو اس مرتبہ آ رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے, یہ نہایت سخت ہوگا. IMF بھی آپ سے تنگ آ چکا ہے, 24 مرتبہ آپ جا چکے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک حالات سنبھلے نہیں ہیں, اور ریزروز کھینچ کھانچ کے آپ نے امپورٹس کو بالکل بری طرح سے کمپریس کر کے آپ نے اپنے ریزروز کو کسی طرح سے 8 صرف ارب ڈالر پہ رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے ہوگا کیا. ہوگا یہ کہ IMF کے پروگرام میں جب آپ جائیں گے تو IMF اب یہ کہے گا بھائی یہ آپ نے جو امپورٹس پر جو فزیکل کنٹرول لگائے ہیں یہ بالکل وائلیشن ہے. ہمارے ساتھ اگریمنٹ ہوا تھا کہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی ہوگی, واپس جائیں, لیٹ دی ایکسچینج ریٹ میک دی ایڈجسٹمنٹ. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے آپ نے قیمتیں بڑھائیں مگر اس کے نتیجے میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے. اب آپ کو پھر سے 2nd 3rd راؤنڈز پہ جانا پڑے گا, بے تحاشا اضافہ گیس میں اور بجلی کے نرخوں میں. تیسری طرف آپ کو اپنے ٹیکس میں ریونیوز میں اگلے سال ٹیکسیشن کے تھرو, ایڈیشنل ٹیکسیشن کے تھرو کم از کم 1000 سے 1200 ارب ایکسٹرا جنریٹ کرنے پڑیں گے. اور اس میں یقیناً ایک حصہ ہوگا کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی کی وجہ سے سیلز ٹیکس کم کر دیا تھا, اب سیلز ٹیکس کو نارمل لیول پہ لے جائیں. یہ 4-5 چیزیں اگر آپ ملا لیں تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں کہ افراط زر کی رفتار اگلے سال 15% ہو سکتی ہے. ایسا غیر ممکن ہے. ہم سب خوش ہوں گے اگر اللہ کے فضل سے یہ 18-20 یا 21% کی رینج میں رہے, جس میں کے امکانات مجھے لگتے ہیں کہ زیادہ ہے. کمی افراط زر میں نہ ہونے کے برابر بھی ہو سکتی ہے. تو اگر یہ سچویشن ہے تو پھر جو ہم سن رہے تھے جی کیا سرائیاں ہو رہی تھی کہ جی لگتا یہ ہے کہ یہ جو انٹرسٹ ہے بینک انٹرسٹ یہ آنے والے اس سال کے اندر کوئی 2-4% پہ گر سکتا ہے, بلکہ ہمیں تو میں تو 1-2 سینئر بینکر سے کہہ رہا تھا وہ کرتا ہے شاید سال کے اینڈ تک کوئی 15-16% پہ آ جائے, تو پھر وہ تو مجھے ہوتا نظر نہیں آتا. جی بات دراصل یہ ہے کہ IMF 2 ہتھیار بہت زیادہ استعمال کرنے کا شوقین ہے مختلف ملکوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ بھی پاسٹ میں یہی ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ یعنی کہ روپے کی قدر کو نمایاں طور پر کم کریں تاکہ آپ کے امپورٹس میں کمی آئے اور ایکسپورٹس میں کچھ سٹیمولس ملے. دوسری طرف وہ انٹرسٹ ریٹس کو اس لیے کرنا چاہتے ہیں, بڑھانا چاہتے ہیں کہ افراط زر میں کچھ کمی اس کے نتیجے میں آئے. مگر ہم جیسے ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سر سود کو بڑھا دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں گورنمنٹ کا جو قرضوں پر سود دینے کا جو اماؤنٹ ہے ڈیٹ سروسنگ کا وہ بے تحاشا بڑھ جاتا ہے. اب آپ سوچئے اس سال شاید 9000 ارب سے بھی زیادہ ہو, تو اس کے نتیجے میں منی سپلائی میں تو اضافہ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو یہ نامناسب پالیسی ہے. یہ فگر ٹھیک ہے. I was reading somewhere
کہ 1% انکریز ان مارک اپ تقریباً 466 ارب روپیہ ہمارے انٹرسٹ پیمنٹ کے اندر ایڈ کرتا ہے. یس اٹ ڈز، تقریباً 500 ارب کی خرید کرتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک اور چیز میں آپ سے کہہ دوں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ باہر سے ڈالرز کی فائنینسنگ کم ہو گئی ہے، بہت کم. تو اب آپ کو زیادہ روپے فائنینسنگ کرنی پڑ رہی ہے. مجھے ایک چیز بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پرائسز بڑھیں گی یوٹیلیٹیز کی، بجلی کی، گیس کی، اس کی، پھر ہم بات کر رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آئے گا. اگر انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آتا ہے، یہ قیمتیں بڑھتی ہیں، تو کاروبار کے لیے تو پہلے ہی بہت مشکلات ہیں، اور اگر کاروبار اور مشکل ٹائم پہ حالات سے گزریں گے تو ٹیکسیشن کہاں سے زیادہ آئے گی؟ یہ تو کانٹراڈکٹری ہیں. وہ پھر ٹیکسیشن کہاں سے بڑھائیں گے؟ اور ایکسٹرا آرڈنری اگر آپ دوسری اکثر سورسز کہتے ہیں تو ایگریکلچر وغیرہ سے کتنا آپ نکال لیں گے اگر انڈسٹری یا ریٹیل کمرشل سیکٹرز نہیں چلیں گے تو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ٹیکس کے نظام میں جو کمی ہے ریونیوز کے لحاظ سے، وہ اس لیے ہے کہ آپ نے ایک شعبے پر بے تحاشا بوجھ ڈالا ہوا ہے. آپ نے ہمارے صنعتی شعبے پر 5 گنا بوجھ ڈالا ہے جو باقی سیکٹرز پر ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو پھیلانا ہے. اور میں آپ کو ایک اگزامپل دے دیتا ہوں. اگر آپ پراپرٹی پر بے شمار ٹیکسز ہیں، کیپٹل گینز ٹیکس ہے، کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، اسٹیمپ ڈیوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب پہ بے شمار مرات اور چھوٹ دیے ہوئے ہیں. صرف پراپرٹی امیر گھرانوں کے، ان پہ اگر مناسب ٹیکس لگائیں تو 800 سے 900 ارب تو یہیں سے آپ اٹھا سکتے ہیں. دوسری طرف آپ کا جو زرعی شعبہ ہے، وہاں ماشاءاللہ 1% جو کا فارمرز ہیں، ان کے پاس سب سے اچھی زمین جو پاکستان میں ہے، جس میں اریگیشن ہے، وہ پوری فارم ایریا میں 1% کے پاس ہے. اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ 2 ارب روپے، جبکہ ان کی آمدنی 1000 ارب سے بھی زیادہ ہے. پاکستان مجھے آپ کا ایک آرٹیکل یاد ہے. آپ نے اپنے آرٹیکل میں بتایا تھا ہمیں کہ 2800 ارب انکم تھی اور صرف 2 ارب دیا گیا ٹیکسز میں ایگریکلچر کی. یس، یہی تو پرابلم ہے. بات یہ ہے کہ 97 میں جب میں کچھ عرصے کے لیے حکومت میں تھا، ہم نے ایگریکلچرل انکم ٹیکس لے آئے تھے پنجاب میں خاص طور پہ. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہ ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ 300 روپے فی ایکڑ ہے. اور اس وقت کم از کم جو نیٹ آمدنی ہے سارے خرچوں کے بعد اور ٹیننٹس کو وغیرہ وغیرہ کو دینے کے بعد 1,25,000 کم از کم ہے.